السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق خبر لائے تو خوب تحقیقات کر لیا کرو، کہیں کسی قوم کو نقصان نہیں پہنچا دو، بعد میں پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ سورہ حجرات کی 6 نمبر کی آیت اللہ فرما رہے اگر کوئی فاسق نافرمان، فاسق مطلب نافرمان، اگر خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کر لیا کرو۔ سمجھا آپ؟ کس کی تحقیقات کر لیا کرو؟ اللہ فرما رہے خبر کی۔ تو کوئی اگر لا رہا آپ کے پاس کوئی بات، خبر، تو خبر کی تحقیقات کرو۔ فاسق ہے، اللہ بول رہا ہو فاسق بھی ہے تو تحقیقات کرو، خبر صحیح ہے کہ غلط۔ فاسق ہے نا نافرمان، نافرمان بھی اگر خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کر لیا کرو، صحیح بول رہا ہے کہ غلط، کیونکہ فاسق نافرمان آدمی صحیح بھی بول سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سمجھا؟ پھر بھی تحقیقات کر لیا کرو۔ تو کیا تحقیقات کرو؟ اللہ فرما رہے خبر کی تحقیقات کرو، کیا وہ بات بتا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کی تحقیقات کرو۔ کون بول رہا ہے وہ چھوڑ دو، اللہ بول رہا ہے نافرمان رہے کیا فرمان، یا نافرمان اگر خبر لائے تو بھی تحقیقات کرو، اللہ فرما رہے کیونکہ وہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ خبر کی تحقیقات کرا کرو، یہ نہیں بولا کہ فاسق کی تحقیقات کرو۔ فاسق کا تو اللہ خود ہی بتا دے رہا ہے کہ وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، سمجھا؟ تو آپ لوگ تو راوی دیکھ رہے، تو غلط طریقہ ہی ہے نا۔ راوی کیوں دیکھتے ہو؟ کوئی بھی خبر لا رہا ہے، کوئی بھی حدیث لا رہا ہے، نبی کی بات لا رہا ہے، نبی کی خبر، نبی کی بات، نبی کی حدیث لا رہا ہے، تو بات دیکھو کیا ہے، سمجھا؟ کوئی بھی لائے، نیک بندہ لائے چاہے برا لائے، چاہے ایمان والا لائے چاہے کافر لائے، اللہ تو نافرمان بولا نا، نافرمان خبر لائے تو تحقیقات کرو، خبر کی، خبر کی تحقیقات کرو بول رہا ہے۔ آپ لوگ تو خبر نہیں دیکھ رہے، بات نہیں دیکھ رہے، کون لا رہا ہے وہ دیکھ رہے آپ، تو آپ لوگ کا فارمولا ہی غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے کہ سند دیکھ رہے، راوی دیکھ رہے، راوی سکتا ہے کہ بھلکڑ ہے کہ گمراہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہے، سمجھے آپ؟ یہ دیکھ رہے، آپ کو یہ دیا کس نے طریقہ تحقیقات کرنے کا؟ جس نے بھی دیا وہ دشمنی ہوئے گا، سمجھے آپ؟ تاکہ آپ کو الجھائے رکھے کہ راوی دیکھو، راوی اگر صحیح ہے تو بات لے لے رہے آپ، سند صحیح ہے تو لے لو، تو وہ لوگ سند صحیح رکھیں گے نا۔ دشمن کو اگر کوئی بات ڈالنا ہے، گھسانا ہے، تو وہ لوگ بات کو ڈالیں گے، راوی سند صحیح رکھیں گے، چین آف نریشن جو ہے پرفیکٹ رکھیں گے، بات گھسائیں گے۔ تو آپ بات دیکھنے کی بجائے سند دیکھ رہے ہیں، راوی نریٹر دیکھ رہے ہیں، آپ کون بول رہا ہے، نریشن، چین آف نریشن، سب گمراہی باتیں ہیں سب، اسی لیے تو الجھے، اسی لیے تو بھٹک رہے۔ یہ طریقہ جو اپنا ہے خود سے اپنا ہے نا، علماء کی باتوں پہ چل رہے، علماء بولا یہ طریقہ اپناؤ، اللہ نے بولا یہ طریقہ دیکھو، کیا اللہ نے بولا قرآن میں، پورے قرآن میں کہ خبر لانے والے کی بات بولنے والے کو دیکھو؟ کہیں بولا اللہ نے کہ سند چیک کرو؟ اللہ نے بولا ہے یا نبی نے کہا ہے؟ کہ نبی نے کہا ہے کہ بھائی سند دیکھو؟ بولو آپ کو دیا کس نے؟ ابھی آپ سمجھ جاؤ کہ دشمنوں نے دیا آپ کو، یہ اللہ اور نبی نے کیا دیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی آئے سورہ حجرات کی 6 آیت پڑھو، جب کوئی فاسق خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کرو، بات دیکھو کیا بول رہا ہے، وہ یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے۔ اللہ تو بول رہا ہے فاسق خبر لائے تو، نافرمان کی بات بتا رہا ہے، نافرمان بھی لائے اللہ بول رہا ہے تو خبر کی تحقیقات کرو۔ سوچو آپ، وہی بات حضرت علی نے بولے کہ کون بولتا ہے مت دیکھو، کیا بولتا ہے وہ دیکھو، بات دیکھو، خبر دیکھو، وہی حضرت علی بھی بولے، قرآن کے مطابق بات، سمجھا؟ سوچئے آپ، آسان طریقہ اللہ بتایا ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا، نبی نے اسی پہ عمل کیا، نبی بھی بول کے گئے میرے بعد میری بات آئے گی، میرے بعد میری بات آئے گی، تو بات کی تحقیقات کر لو، حدیث کی، میرے بعد حدیثیں آئیں گے تو حدیث کی تحقیقات قرآن سے کرو، قرآن کے مطابق حدیث کو لے لو، قرآن کے خلاف ہے تو رد کرو۔ نبی بھی بتائے بات دیکھو، خبر دیکھو، کیا بات لا رہا ہے سامنے، کیا کون لا رہا ہے، کافر، مشرک، ایمان والا، کوئی بھی لائے، خبر دیکھی جائے گی، بات اگر یہ آپ دیکھتے تو کبھی نہیں بھٹکتے، راوی دیکھتے تو پورا بھٹک گئے نا، حدیث لے لے رہے، بولے سند صحیح ہے تو لے لو،
تو دشمن تو سند صحیح رکھ کے ہی تو دیا ہے آپ کو جھوٹی جھوٹی قرآن کے خلاف بات. سمجھا آپ؟ کیا ضرورت ہے سند دیکھنے کی؟ بھٹک رہے نا. جب بڑے بڑے محدث لوگ لڑکے مر گئے آپس میں, سمجھا آپ, لڑکے بولے تو تلوار سے نہیں, زبانی سے لڑکے. امام بخاری کی 40 سے زیادہ حدیث امام مسلم نے نہیں لی, امام مسلم نے نہیں لی اپنی کتاب میں. بولے اس کا جو راوی ہے وہ حدیث کا وہ ہے گمراہ. سمجھا آپ؟ نہیں لی. امام بخاری نے امام مسلم کی کئی حدیث نہیں لی اپنی کتاب میں, تو لڑکے مر گئے. جب اتنے بڑے بڑے آپ لوگ بولتے پائے کہ محدث, وہ جب آپس میں جھگڑا کر کے وہ صحیح یہ صحیح یہ راوی صحیح وہ غلط وہ نہیں سلجھا سکے تو آپ عوام کہاں سے سلجھائے گی؟ سوچو آپ کو تو ایسا فارمولا دیا ہے کہ ایک دم مشکل, ہارڈ دین ایک دم مشکل بنا دیا گیا. جب اتنے بڑے بڑے محدث راوی کے معاملے میں گڑبڑ تھا, وہ سچا نہیں تھا, وہ جھوٹا تھا, وہ بھلکڑ تھا, وہ حدیثیں گڑتا تھا, وہ جھوٹ بولتا تھا, اس کی یادداشت کمزور تھی, یہ سب کون چیک کرے گا؟ عوام یہ چیک کرے گی. 1400 سال پہلے کے راوی سب گمراہی, یہ سب گمراہی جال آپ کو بنا کے دے دیا ہے, جال. اسی جال میں پھنستے رہو. سمجھے آپ؟ اسی لیے آسان دیا تو اللہ آسان بات نہیں سمجھ میں آتی اللہ کی. اللہ نے بتایا نا حدیث کو کیسا پہچاننا, بتایا نا کہ کوئی خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کرو کہ قرآن کے مطابق ہے کہ خبر بات, حدیث قرآن کے مطابق ہے کہ غلط ہے. یہ اللہ نے دیا فارمولا, نبی نے بھی یہ دیا ہے. سمجھا آپ؟ قرآن کے مطابق ہے تو بات لے لو. نبی نے بولے مجتہد احمد دار کرنی, قرآن کے خلاف میری حدیث رہے گی تو وہ رد کر دینا. کیوں بولے؟ نبی کیا قرآن کے خلاف بول کے گئے کیا؟ نہیں نا. کوئی عمل کوئی قول نبی کا قرآن کے خلاف نہیں, لیکن نبی کو عقل ہے کہ قرآن کی حفاظت ہو رہی, دشمن میرے نام سے حدیث گڑیں گے. سمجھا آپ؟ تو میری حدیث کو قرآن شریف پہ پرکھنا, جو قرآن کے مطابق ہے لے لینا, جو قرآن کے خلاف رد کرنا. اتنی بہترین حدیث, آسان, یہ فارمولا نبی نے دیا. دیکھو آپ صرف قرآن سے چیک کرو نبی کی حدیث کو. نبی بول رہا ہے, بولو, اللہ بھی بول رہا ہے. قرآن فرقان ہے, سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے. سمجھا آپ؟ سورہ طارق آیت 13, انہ لقول فصل, قرآن سچ بات جھوٹ بات کو جدا کرتا ہے, چھانٹتا ہے. صحیح حدیث سے کہ جھوٹی حدیث قرآن چھانٹتا ہے. سورہ طارق آیت 13. یہ سب بات اللہ دیا نا, نبی نے بھی حدیث میں دیا ہے کہ قرآن سے چیک کرو. کوئی بھی حدیث آئے گی میری, اللہ بھی بول رہا ہے, کوئی بھی بات آئے گی تو قرآن اس کو چھانٹتا ہے. سورہ شورا آیت 24 میں بھی بولا ہے. یہ سب اللہ نے طریقہ دیا ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے نا کہ ایک کتاب پڑھ لو, ابھی اس سے کریکشن کرو حدیث کی, رائٹ ہے کہ رانگ, صحیح حدیث ہے کہ غلط, قرآن سے چیک کرو. کتنا آسان ہے ایک کتاب پڑھنا. وہ 100 کتاب کباڑ بھر کے 50 کتاب کون پڑھے گا اتنی موٹی موٹی؟ سوچو, کباڑ بھر کے حدیثوں کی کتنی کتاب ہے, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی, پھر اس کے بعد دارقطنی بہقی ابن حبان مسند احمد. حدیث تو کباڑ بھر کے کون پڑھتا ہے؟ ایک قرآن تو آج تک عوام پڑھی نہیں اپنی زبان میں سمجھ کے, ایک قرآن ایک کتاب تو کباڑ بھر کے کون پڑھے گا؟ پھر آسان ہے نا, تو ایک پڑھ لے گا عوام ایک پڑھ لے گی. ایک پڑھنا آسان ہے, عوام پڑھے گی اگر اپنی زبان میں تو ایک پڑھ لے گی. اتنا ہی ہے, اتنے پیج ہے, 1 سال 6 مہینے, 2 سال میں, 6 مہینے میں, 3 مہینے میں. اگر غور و فکر سے پڑھیں گے تو سال میں 2 سال میں اتنی نالج آئے گی کہ آدمی اس کی جانکاری قرآن کی ہوگی, کبھی بھٹکے گا نہیں. سمجھا؟ تو قرآن سے پرکھنے کا اللہ طریقہ دیا ہے, نبی نے طریقہ دیا ہے. حدیثوں کو قرآن شریف سے جانچو, راوی مت دیکھو, سند مت دیکھو, صرف بات دیکھو. بات اگر آپ پکڑیں گے بھائی کیا بات آ رہی, متن, بات دیکھو, قرآن سے چیک کرو, تو دشمن کا پورا کھیل فیل ہو جائے گا. جو لوگ نے کھیل کھیلا ہے نا کہ سند دیکھو بس, سند سے ہی تو لے لو, یہ دشمن کا ہی فارمولا آپ نہیں سمجھے آج تک. سوچو آپ, دشمن سند تو پرفیکٹ رکھے گا نا, ایک دم انٹیکٹ, اور بات گھسائے گا, تو آپ سند دیکھ کے سند صحیح ہے لے لو. بھائی دشمن کی چال ہی نہیں سمجھے, ان کی چال وہ ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی اگر آپ لوگ بات دیکھے قرآن سے چیک کریں تو. جو اللہ نے بتایا, سمجھا, جو اللہ نے بتایا طریقہ, جو نبی نے بتایا کہ کوئی بھی حدیث آئے اس کو قرآن شریف سے جانچو. کوئی بھی بات آئے, حدیث کا مطلب ہوتا بات, نبی کی بات. ایک دم آسان ہے, اللہ بتایا, نبی بتایا, وہ طریقہ چھوڑ کے یہ کون دیا آپ لوگ کو؟ تو میں یہ بار بار سوال کرتا ہوں,
क्या अल्लाह ने दिया पूरे कुरान में? बता दो कि सनद देखो, रावी देखो, समझा? कहाँ है? न नबी ने बोला ना अल्लाह ने। ये सब दुश्मन की साजिश है कि आपको सनद, अस्माए रिजाल का फन, बड़े बड़े मुहद्दिस लड़के मर गए, रावी ऐसा था, वो भुलक्कड़ था, वो झूठ बोलता था, उसकी याददाश्त कमजोर थी। कितने रावी थे? इतने का कौन कौन चेक करेगा? वो पैदा था तो ये जिंदा था कि नहीं उस दौर में, फिर ये दीनदार था कि बेदीन था, फिर उसकी याददाश्त कैसे थी, ये सब कौन जांच पड़ताल करेगा? उस जमाने के लोग, आज के लोग कर सकेंगे? उस जमाने के मुहद्दिस लोग नहीं कर पाए, लड़के चले गए, मैं बता रहा हूँ। तो फिर आज का तो सवाल ही पैदा नहीं। ये सब खिचड़ी ड्रामा, ये सब चालबाजियां, आपको फंसा दिए जाल में, फंस गए। काय कुछ चेक करते भाई? सोचो आप, अल्लाह बता रहा कोई फासिक भी खबर लाए, सूरह हुजुरात आयत 6 में क्या बेहतरीन आयत है, फासिक भी खबर लाए तो खबर की तहकीकात कर लो। फासिक बोल दिया अल्लाह, नाफरमान भी खबर लाए तो ये नहीं बोला अल्लाह ने नाफरमान खबर लाए तो मत लो। आप लोग का तो वो यही फॉर्मूला है कि कोई अगर गलत आदमी तो मत लो हदीस। ये कौन बोल दिया आपको? अल्लाह तो फरमा रहा है कि फासिक भी खबर लाए, नाफरमान, फासिक मतलब नाफरमान, अल्लाह का नाफरमान को फासिक बोलते हैं। फासिक भी खबर लाए तो तहकीकात कर लो। सच भी बोल सकता है और झूठ भी, दोनों बात बोल सकता है, तहकीकात करो। तो क्या तहकीकात करो? खबर। तो वही काफिर, इस्लाम का दुश्मन अगर कुरान की बात कोई बोलेगा तो क्या नहीं लोगे? आप लोग का तो ऐसा सोच बनी है, अरे वो नाफरमान है, काफिर है। अरे कोई भी बोले, अगर अल्लाह की बात बोल रहे तो उसको मानना पड़ेगा आपको। क्या इनकार कर दोगे अल्लाह की बात का कि रावी काफिर है? कौन दिया आपको? अकल ही नहीं है। जब अकल का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे। यही हदीसों के जाल में तो पूरी उम्मत भटकी हुई, मदरसा, आलिम, मुफ्ती सब भटके हुए। क्यों भटके हुए? हदीस की वजह से ही भटके हुए ना, समझे आप? गड़ी गड़ी हदीसें चला रहे हैं, कुरान के खिलाफ हदीसें, सीधी सीधी कुरान के खिलाफ, सब उलट पुलट। देखो आप काबे को, देखो आप आज भी देख लो आप, सिर्फ कुरान ही देते हाजी और उम्रा करने वाले को, कुरान ही देते, बुखारी नहीं देते। आप लोग तो बुखारी पकड़े हुए, समझे आप? बुखारी क्यों नहीं देते? समझे आप? सिर्फ कुरान देते हाजियों को। हाज उम्रा जो करने जाता कुरान ही देते, बुखारी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है बुखारी मिलावट है, इसीलिए नहीं देते। समझे आप? हिदायत की किताब कौन सी है? कुरान है ना, तो कुरान देते, पूरे इंसानों के लिए हिदायत है। आप रावी मत देखो, बात देखो कि हदीस कुरान के मुताबिक है तो लो, कुरान के खिलाफ है तो रद्द कर दो। ये अल्लाह ने तरीका बताया है, समझे? तहकीकात करो, कुरान की के मुताबिक है कि कुरान के खिलाफ है, लेकिन इसका इल्म जानना बहुत जरूरी है। अपनी जबान में पढ़ेंगे तो जानेंगे ना, कुरान का इल्म होएगा तो आप समझेंगे ना। कुरान की जानकारी नहीं, आलिम बोला, मुफ्ती बोला, मदरसा वाले बोल दिए, ले रहे, समझे आप? सोचिए आप कितनी गुमराही हदीसें चल रही है। सोचो आप, कुरान के खिलाफ झूठ बात आप लोग मान रहे हैं ना, अल्लाह की बात का इनकार कर रहे हैं, कुरान का झूठी हदीस मान के अल्लाह की कुरान की बात का इनकार कर रहे, तो आप जहन्नुम में सब चले जाएंगे, समझे आप? अल्लाह ने बोल दिया सिर्फ मानने पे अमल नहीं करना है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल व कफरू बिल्लाह उलाइका हुमुल खासिरून, सूरह अनकबूत की 52 नंबर की बेहतरीन आयत। जो लोग झूठ बात को मानेंगे, वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, जो लोग मानेंगे, आमनू मतलब मानना, ईमान लाना, उस बात को मानना। जो लोग झूठ बात को मानेंगे, अल्लाह की सच बात का इनकार हो जाएगा, इनकार कर देंगे। व कफरू बिल्लाह उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले, जहन्नुम में जाने वाले। सोचिए आप, सब तरीका अल्लाह ने जो बताया वो तरीके से आसान तरीका है। हर आदमी एक किताब पढ़ लेगा, हर आदमी एक किताब की जानकारी रख सकता है। जब एक किताब की जानकारी होगी तो कबाड़ भर के हदीस पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वो हदीस आएगी कहीं भी, बयान कोई भी करेगा, भाई कुरान के मुताबिक है ले लो, कुरान के खिलाफ है, पहचान लेगा, क्योंकि कुरान का इल्म होना जरूरी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह ने भी फरमाया, कुरान फर्ज कर दिया है, समझे आप? सूरह कसस आयत 85 में कुरान फर्ज है। नमाज फर्ज है, पढ़ रहे, कुरान फर्ज है, एक किताब फर्ज है पढ़ना, तो नहीं पढ़ रहे, इसीलिए तो गुमराह है, भटक रहे, सच झूठ पता ही नहीं। कुरान फर्ज है, अल्लाह ने भी फरमाया, नबी ने भी फरमाया कि हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म का सीखना फर्ज है, समझा? तो अल्लाह ने कुरान को फर्ज कहा है, कुरान को हमने फर्ज कर दिया है, फर्ज है, जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे फर्ज है समझ के एकदम जानकारी लेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। कुरान की जानकारी होगी, मालूमात, हदीस को आसानी से पहचान लोगे, एकदम आसानी। करेक्शन बुक है ना,
इसी से करेक्शन राइट एंड रॉन्ग, सही हदीस है कि झूठी, कुरान से चेक किया, समझे। पढ़िए अपनी जबान में, कुरान की इल्म हासिल करिए। हदीसों से जो मिलावट है आप पहचान नहीं सकते जब तक कुरान का इल्म नहीं। तो कुरान का इल्म जानकारी कब होगी, जब अपनी जबान में समझ के पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो जानकारी होगी, समझे। आप पढ़िए, आलिम मुफ्ती बोला, मदरसा बोला, कोई काम नहीं आएगा, समझे आप। वही लोग तो फिरका बना के लड़ा रहे आपस में। आपके घर में हिदायत है ना, आए ना, कुरान हिदायत है, घर में आ चुकी है ना, आपके घर में आ चुकी है। सूरह नजम आयत 23 पढ़िए आप। हिदायत की किताब कुरान है। बुखारी, फजाइल अमाल पढ़ के तो सारी उम्मत गुमराह हो गई। मिलावट वाली किताबें में कुफरी, शिर्क, गुमराही, कुरान के खिलाफ बातें, समझे। तब पता चलेगा आपको जब आप कुरान पढ़ेंगे, समझे आप। अल्लाह फरमाए भी ना, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा, समझे आप। और ना मुसीबत में पड़ेगा, दुनिया में मुसीबत तकलीफ भी अल्लाह नहीं देगा, बचाएगा आप, समझे आप। सूरह तहा आयत नंबर 123, मेरी तरफ से हिदायत आएगी, ये है हिदायत की किताब। तो हिदायत की जो पैरवी करेगा कभी गुमराह नहीं होगा, समझे आप। दूसरी किताब पढ़ के गुमराह भटक रहे सब जहन्नुम में चले जाए। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।